اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ سورۃ الحج مکمل ہوئی اور پارہ نمبر 18 قد افلح سورۃ المؤمنون مکیہ۔ یہ جو صورت ہے یہ اس بارے میں ہے، اس کے اندر ان لوگوں کے اوصاف کو بیان کیا جو مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں اور وہ کیا کامیابیاں پاتے ہیں اور ان کی کیا کیا صفتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے قصوں کو بیان کیا۔ ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف قصے سنانا نہیں بلکہ یہ بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی قوموں نے ان کو کس طرح تنگ کیا اور پھر ان کو اللہ نے کس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا۔ تو یہ قوم کو خبردار کرنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا کہ جس طرح ان کی قوموں کے لوگوں نے ان کو کس طرح سے تنگ کیا اور پھر اس کے بعد ان پر کیا عذاب آیا، اسی طرح اس قوم کے لوگوں کو بھی تھا کہ ان سے خبردار ہو جائیں، یعنی ان سے سیکھ لیں کہ پہلی جو قوم تھی جنہوں نے اپنے انبیاء کو تنگ کیا ان کا کیا انجام ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ قد افلح تحقیق فلاح پا گئے مومنون جو نماز پڑھتے ہیں، خاشعون ڈر کے اور اعراض کرتے ہیں لغو یعنی بری باتوں سے، والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا یعنی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ اس کے اندر یعنی کہ جو مومن لوگ ہیں ان کی صفتوں کو بیان کیا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں، تو انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ کتنی خوبصورت صفت ہے ان کی کہ وہ جب ان کے پاس ایمانت رکھوائی جائے یا وعدہ کیا جائے تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، صلواتہم یحافظون، اولئک هم الوارثون۔ اللہ کہہ رہے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الوارثون، وارث ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یعنی کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا جنت ایک الگ چیز ہے، جنت کہتے ہیں باغ کو، اور فردوس ایک اس کا مقام ہے اس کے اندر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ۔ اللہ نے اب انسان کی تخلیق کے بارے میں بات کی کہ ہم نے اس کو کیسا پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو کر دیا نطفہ، پھر قرار مکین، اس کو ٹھہرایا، قرار کہتے ہیں ٹھہرانے کو، مکین کچھ عرصے تک۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ، پھر ہم نے پیدا کیا نطفہ سے عَلَقَةً، علقہ کو، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ، پھر پیدا کیا علقہ سے مضغۃً، مضغہ، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ، پھر مضغہ سے عظامًا، اس میں ہڈیاں بنائیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے بھر دیا ان ہڈیوں کو، عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو، لحمہ کس کے ساتھ؟ گوشت کے ساتھ۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا، خلقًا آخر، جب تک چاہا آخر تک۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس اللہ برکت والا ہے جس نے خوبصورتی کے ساتھ اس کو انسان کو پیدا کیا۔ ہم جو ہے نا اپنی اس کے پیدائش کے اندر ہزاروں نقص نکالتے ہیں، بلکہ دوسروں کی جن کو اللہ دوسرے انسانوں کے اندر بھی ہزاروں نقص نکالتے ہیں کہ فلاں ایسی ہے، فلاں کا ناک ایسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا احسن الخالقین، خوبصورت سے خوبصورت سانچے کے اندر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم جب کسی انسان کے اندر نقص نکالتے ہیں یا عیب نکالتے ہیں، ہم یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ اس کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ ہم خود نہیں ہیں بلکہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون،
پھر بے شک اس کے بعد اس کو البتہ ہم موت دیتے ہیں، ثم انکم پھر بے شک تم کو یوم القیامت تبعثون ہم اٹھائیں گے، یوم القیامتی قیامت کے دن، بعث کہتے ہیں اٹھانے کو، تبعثون اٹھائیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان بے شک خلق اپنی تخلیق سے غافل ہے، یعنی کہ اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کس مرحلے سے پیدا کیا، کس کس طریقے سے وہ گزر کر آیا۔ اور اس کے اندر سب سے پہلے مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا، اس کے بعد اس کا ٹھکانہ، یعنی اس کو بتایا کہ وہ وارث ہوتا ہے جنت کا، کون؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، بری باتوں سے رکتے ہیں، لغو باتوں سے، اور اپنے آپ کو برائی سے روکتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کی تخلیق کو بیان کیا کہ میں نے اس کو نطفہ بنایا، مضغہ بنایا، خلقہ بنایا، عظام یعنی ہڈیاں بنائیں، پھر لحم اس کے اوپر گوشت کو طاری کر دیا۔ اور پھر بھی انسان کیا ہے، وہ غافلین میں ہے کہ اپنی تخلیق کو بھول بیٹھا ہے کہ اللہ نے اس کو اس مٹی سے بنایا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اتنا تکبر کرتا ہے۔ جزاک